نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کچھ وضاحت آپ کو پیش کروں، کیونکہ کائنات میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا۔ پہلی دفعہ اس دنیا میں کسی کو محمد نام دیا گیا، اور یہ نام اللہ نے آپ کے لیے پسند فرمایا۔ آسمانوں پہ آپ کا نام احمد تھا، دنیا پہ آپ تشریف لائے تو آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، اور جب دنیا سے آپ پردہ فرما جائیں گے، جیسے پردہ آپ فرما گئے، اور جب قیامت کے معاملات ہوں گے تو وہاں آپ کا نام محمود ہوگا، جس کے لیے قرآن میں یہ وضاحت بھی کی گئی کہ تم رات کو اٹھا کرو، ایک پیر اٹھو، دو پیر اٹھو، تھوڑا اٹھو، زیادہ اٹھو، کہ تاکہ تمہیں مقام محمود پہ کھڑا کیا جا سکے۔ تو میرے دل میں یہ تھی بات کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا وضاحت آپ تک پہنچائی جائے، سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے یہ نام کیوں پسند فرمایا اور اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ رکھی۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے ناموں کے اندر چھپی ہوئی حکمت، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے وہاں بے شمار حکمتیں موجود ہوتی ہیں۔ اس نام میں آپ کا پروگرام بھی واضح کیا پروردگار نے، اور جو اپنا تعلق خاص تھا اس کا بھی اظہار کیا۔ تو پہلا لفظ جو اس میں استعمال ہوا اور جو رکھا گیا وہ میم ہے۔ سب سے پہلے یہ اللہ کی طرف سے جو محبت ہے رسول اللہ سے اللہ کو، اس کا اظہار ہے۔ میم محبت کے اظہار کے لیے استعمال ہوا، جو اللہ نے آپ پہ مہر کی اس کے لیے استعمال ہوا، جو اللہ نے آپ کی مودت کی اس کے لیے استعمال ہوا، جو اللہ نے آپ سے مدد کا وعدہ فرمایا اس کے لیے استعمال ہوا۔ پھر جو اللہ نے اپنی انسیت کا، جو مانوس ہونا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا اظہار فرمایا۔ مانوس ہونے کی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اپنے پاس آسمانوں پہ بلا لیا، اس کا اظہار بھی میم سے فرمایا۔ اور پھر مخلوق کے دلوں میں جو آپ کی محبت ڈال دی، اس کا اظہار بھی میم ہی ہے کہ ساری مخلوق کائنات میں جہاں بھی جو مخلوق موجود ہے کسی نہ کسی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس بھی ہے اور رسول اللہ سے محبت بھی رکھتی ہے۔ پھر اسی میم کے تحت رسول اللہ کی محبت کو آپ پہ فرض کی طرح لاگو کیا کہ آپ کا ایمان ہی نامکمل ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اتنی محبت نہ ہو جائے، اپنی مال جان اولاد ناموس سے بڑھ کے۔ یہ سب لفظ میم کے تحت ہے، اور یہ سارا کچھ من جانب اللہ ہے۔ خود محبت کرنا، مخلوق کے دلوں میں محبت ڈالنا، محبت کی فرضیت آپ کے ایمان کے لیے شرط قرار دینا، یہ پہلے میم کے زیر اثر ہے۔ اور یہی میم تھا جس میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف آپ نے فرمائی۔ اور محمد کا مطلب یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بے پناہ تعریف کیا گیا۔ اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ کائنات میں جو وقت کی اور ٹائم کی تقسیم ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں پچھلی رات ہے، کائنات میں ہر لمحے کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور اس اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و آخری زمان اور سچے رسول ہونے کی شہادت موجود ہوتی ہے۔ ہر جگہ وہ نام پکارا جا رہا ہے، عزت سے پکارا جا رہا ہے، تکریم سے پکارا جا رہا ہے، محبت سے پکارا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس کو پوری کائنات میں پھیلا دیا، اس نام کو بے پناہ تعریف کیا گیا کہ ہر جگہ تعریف جو ہے وہ ہو رہی ہے، ہر جگہ شناخت ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ جو پہلا شخص چاند پہ گیا تھا، نیل آرمسٹرانگ، وہ سعودیہ میں آرامکو کمپنی میں ملازم تھا، بعد میں وہ اچھی جاب پہ تھا، وہ مسلمان ہوا۔ انہوں نے کوشش کی کہ اس کا اسلام چھپایا جائے تاکہ لوگوں میں تاثر ہوتا ہے۔ تو مسلمان وہ کیسے ہوا؟ مصر کے ایک بازار سے گزر رہا ہے، مغرب کی اذان ہوئی۔ اس نے کہا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کی نماز کا بلاوا ہے، یہ اذان ہو رہی ہے ان کی مغرب کی نماز کی۔
اس نے کہا یہ آواز تو میں نے آسمانوں پہ بھی سنی تھی، یہ آواز تو میں نے آسمانوں پر بھی سنی تھی اور اس سبب سے مسلمان ہوا۔ تو اذان کیا ہے؟ رسول اللہ کا ایجاد کردہ ایک طریقہ، اللہ کی تعریف کا، اللہ کی بزرگی کا، اللہ کی بڑائی کا، لوگوں کو بلانے کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شہادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ تو وہ آپ کی تعریف ہر سو پھیلا دی اللہ نے۔ یہ پہلے میم کے زیر اثر ہے۔ اللہ اپنی محبت میں اس نام کو اتنا پھیلا دیا کہ دنیا میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو قیامت تک اور بعد قیامت اس طرح جاری و ساری رہے۔ یہ سارا پہلا میم ہے، پہلے میم کے الفاظ ہیں کہ اس کی محبت کو چرند و پرند میں دیکھو نا، لوگ جانتے ہیں کہ اونٹنی بھی داد رسی کے لیے آ رہی ہے، ہرنی بھی داد رسی کے لیے آ رہی ہے، فاختہ بھی داد رسی کے لیے آپ کے پاس حاضر ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے اگر ان سب کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو اور ان سب کو محبت رسول اللہ سے نہ ہو؟ تو اللہ نے یہ کمال مہربانی سے اپنی خاص رحمت سے جو پہلا میم ہے اس سے رسول اللہ کی محبت کو تمام مخلوقات میں پھیلا دیا۔ چرند پرند کوئی ایسی چیز نہیں ہے، حشرات الارض، انسان، جو اللہ کے اس پروگرام کے تحت رسول اللہ سے محبت نہ رکھتا۔ بے پناہ عزت کیا گیا، بے پناہ تعریف کیا گیا، بے پناہ محبت کیا گیا۔ یہ پہلا میم ہے۔ اگر ہم رسول اللہ کی محبت چھوڑ دیں، اس پہلے میم کو چھوڑ دیں، ہمارے پلے کیا بچے گا؟ کیا رسول اللہ کی محبت کے بغیر جو ایمان ہمیں نصیب ہوگا مکمل ہوگا؟ تو ہمارا تو ایمان ہی رسول اللہ کی محبت سے تکمیل پاتا ہے۔ تو ہم جو اعمال کریں گے نامکمل ایمان کے ساتھ، ان کی ویلیو کیا ہوگی؟ جتنے بڑھیا کام کر لیں، اللہ کے ہاں تو نوٹس ہی نہیں ہوں گے، ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہوگا، اللہ کو وہ قبول ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے لیے شرط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تشریف فرما ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تمہیں اپنے مال، جان، اولاد، ناموس سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سب سے پیارے ہیں مگر اپنی جان سے پیارے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر، پھر بات نہیں بنے گی، پھر بات نہیں بنے گی۔ توجہ فرمائی تو پھر گویا ہوئے عمر فاروق، یا رسول اللہ، مجھے آپ اپنی جان سے بھی پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب بات بن جائے گی۔ وہ عمر فاروق جس گلی سے گزر جائے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری رہنی ہوتی تو نبی عمر ہوتا۔ جو آپ کی زوج کے والد، سسر آپ کے، مکہ میں ایمان لانے والے، ہر غزوہ میں شامل ہونے والے، خلیفۃ المسلمین، مگر ان کی بات نہیں بن رہی محبت رسول کے بغیر، ہماری کیسے بن جائے گی؟ تو آپ کے نام کے ساتھ ہمیں یہ پہلے میم کے ساتھ کوڈ دے دیا گیا کہ تمہاری بات تب بنے گی جب تم محبت رسول میں ڈوب جاؤ گے، ورنہ نہیں بنے گی، جو مرضی یہ کر لو۔ کیونکہ ایمان نامکمل ہوگا، تو جب ایمان ہی نامکمل ہوگا تو اعمال کیا بیچتے ہیں؟ تو یہ آپ کا جو اس میں مبارک ہے، اس میں کوڈ ہے، تو سب سے پہلا کوڈ میم کا جو ہے وہ محبت کا کوڈ ہے۔